الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق علیہ. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ کون حقدار ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھے سے پیش آؤں، اس پہ سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امو کا، تیری ماں. پھر اس بندے نے زور دے کر پوچھا، سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا: امو کا، تیری ماں. پھر اس نے تیسری بار یہ سوال کیا: پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا: امو کا، تیری ماں. پھر چوتھی بار اس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا: ابو کا، تیرا باپ. اب اس حدیث کی خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور دے کر یہ بتا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ ماں کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے. یہ یہاں پر اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ماں جتنی قربانیاں بچوں کے لیے پیش کرتی ہے، بچوں کے واسطے وہ دیتی ہے، اتنی قربانیاں باپ نہیں دیتے. باپ دیتے ہیں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تب، لیکن جب شروعاتی دور کی جو قربانی ہے، شروع کی جو قربانی ہے، وہ ماں کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. چاہے کوئی بھی آ جائے وہ ماں کی برابری نہیں کر سکتا. تیسری چیز کیا ہے؟ ماں تین چیزیں شروع میں برداشت کرتی ہیں. پہلی کیا ہے؟ 9 ماہ جس طریقے سے وہ اپنے پیٹ میں بچے کو جو رکھتی ہے وہ جانتی ہے. جو حالات، جس پوزیشن سے، جس پریشانی سے وہ گزرتی ہے، اس کا درد، اس کا احسان وہی سمجھتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. پھر دوسری چیز کہ کن کن حالاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا زچگی اس کو کہا جاتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے. چوتھی چیز کہ اس کے پاس دودھ پلانے کا مرحلہ آتا ہے. دودھ پلانے کے لیے بچہ کو ٹھنڈ اور گرمی دونوں سے بچانا ہوتا ہے. کھانا کو برداشت کر جاتی ہے، یعنی کہ اگر ہم کھانا الٹا سیدھا کھا لیں گے یا کوئی موسم کا خیال نہیں رکھیں گے، کوئی ایسی چیز کر لیں گے تو بچے پر اس کا نقصان ہوگا. ان تمام چیزوں کو برداشت کرتی ہے. ان تمام چیزوں کو جھیلنے کے بعد جب بچہ بڑا ہو جائے تو بچے سے ماں کو جواب کیا ملنا چاہیے؟ جواب تو یہ ملنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جتنا نرم ہو سکے، جتنا اچھائی ہو سکے اس طریقے سے پیش آئے. لیکن کیا آج کے دور میں اس طریقے سے بچے پیش آتے ہیں؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اب بچے کو جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ان کو تربیت دے، اس طریقے سے ان کو بچائے، ان کو سمجھائے. کیونکہ آج کیا بچوں کو ہم تعلیم تو دیتے ہیں لیکن دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بچہ کیا ہے، نہ باپ کا اہمیت سمجھتا ہے، نہ ماں کی عظمت کو سمجھتا ہے، اور کچھ نہیں سمجھتا ہے، یوں ہی سمجھتا ہے کہ ایسے ہی ہے. لیکن اگر وہ اہمیت ان کے دل میں بیٹھ جائے، وہ مقام ان کے دل میں بیٹھا لیا جائے تو وہ بچہ والدین کا عزت و اکرام کرنے والا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم بچہ جب ہو، بچہ کے لیے جو ہم سوچتے ہیں پہلے ان کو دینی تعلیم دیں، دین سوجھ بوجھ دیں. نہ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہم کسی انگلش پرائمری اسکول میں داخلہ کرانے کا سوچیں. جب وہاں وہ پڑھے گا، وہاں سیکھے گا تو کیا ماں باپ کی عزت کرے گا؟ جب بچہ کو شروع میں دینی تعلیم دیں گے وہی بچہ پھر ان کے دل میں بیٹھے گا کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا عزت کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا کیا مقام ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی دینی تعلیم دیں، پھر ان کو تربیت کے لیے سوچیں. بچے سے یہ چاہیے کہ بچے کے اندر یہ دل میں بیٹھ جائے کہ ماں باپ کا مقام یہ ہے. ہمیں اور آپ کو ماں باپ کا عزت کرنے والے بنائے، ان کی اہمیت کرنے والے بنائے. آمین. سبحان اللہ.